الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا سونے کریم رب کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنایا، کلمہ گو بنایا، قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور رمضان جیسے خوبصورت دن اور راتیں عنایت فرمائے۔ کروڑا درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ آپ بھی خوش نصیب ہو اور الحمدللہ چنے ہوئے لوگوں سے اللہ یہ کام لیتا ہے، سنتا ہے یا سنواتا ہے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ تیرے فضلوں سے، تیرے کرموں سے ہم نے قرآن کریم کی ابتدا کی ہے۔ مولا کریمہ ہماری مدد فرما اور ناز تک پڑھنے اور سمجھنے میں ہماری مدد شامل حال فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ممالک میں امن، اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما۔ ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ خود بھی قرآن کریم سیکھنے اور دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ مقبول انعام اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس انداز میں قرآن کریم سنو، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ جب آپ دھیان سے سنیں گی تو پھر کیا ہوگا، آپ کو شوق بھی آئے گا، محبت بھی آئے گی، سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے یا جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اس نے رزق کا اہتمام کر رکھا ہے، چاہے کوئی چرند ہے، چاہے پرند ہے، چاہے جانور ہے، چاہے کوئی رینگنے والا ہے، چاہے چلنے والا ہے، ہر ایک کو وہ پالنے والا ہے، بھلے مسلمان ہے بھلے وہ کافر ہے۔ تو آپ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی طرف بھی توجہ دیں۔ آپ کا کام محنت کرنا ہے، رزق دینا اس سونے کا کام ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک ہے وہ یوم الدین، روز جزا کا، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ بے اختیار نہیں، وہ با اختیار ہے۔ ایاک نعبد، سونے ربا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ بقول شاعر میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی جو ہے وہ ترجمانی کی تھی جو ہم لوگ دعا میں اسمبلی میں پڑھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی چلا ہم کو سیدھے رستے پر۔ رستہ کون سا؟ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم،
اور نہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن سے تو غضبناک ہوا۔ اس سے مراد یہودی بھی لیے جاتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی جو علم والے تو ہوتے ہیں لیکن گمراہ ہوتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے رستے پر چلا۔ گمراہوں کے رستے سے مراد وہ جو جاہلوں کا رستہ ہوتا ہے اس سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور عیسائی بھی مراد لیے جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ہی پیاری دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے رستے سے بچائے رکھنا کہ جن سے تو غضبناک ہوا، جو لوگ گمراہ تھے۔ سورۃ البقرہ، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ان کی شفاعت قرآن کریم کرے گا، لیکن لیڈ کون سی سورہ مبارکہ کاری ہوں گی؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، گویا ان کا مقام بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ بھی گھر میں صبح اور شام یا دن میں ایک دفعہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، یا سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیات اور شروع والی آیات پڑھتے ہیں، ان کے گھر میں کبھی شیطان نہیں آ سکتا۔ اور میں اکثر و بیشتر کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے ان چیزوں کے پڑھنے کی عادت بھی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ جانتا ہے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کی وجہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے سکھایا ہے۔ اور یہ تو استاد میں نقص بن جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ سکھائے یا استاد کو آتا ہی نہ ہو، تو اس بنانے والے نے، اس سکھانے والے نے خود سکھایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سارے اسرار اور رموز سے آگاہ کیا، اور پھر جن کے دل ستھرے ہوں گے ان پہ بھی یہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں پہ ظاہر نہ ہونا میرے خیال میں یہ ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ الفاظ دماغ پہ دستک دے رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو پورے جتنے قرآن کریم کے ورڈز ہیں الف سے یا تک کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو 3 ورڈز ہیں نا، تم بھی بنا کے دکھاؤ، اس کے معنی بتا کے دکھاؤ۔ جیسا کہ کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم گھاڑ لیا، تو قرآن کریم نے کیسا چیلنج کیا کہ تم یہ بات کہتے ہو، بھلا تم ایک سورت تو کجا ایک آیت بھی بنا کے دکھاؤ تو صحیح، لیکن قیامت تک کوئی بندہ بھی ایک آیت مبارکہ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ الفاظ بھی منکرین کے کندھوں کے اوپر، دماغ کے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ تم بتاؤ تو صحیح اس کا معنی کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ذی شان کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں۔ جب بھی کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے تو کیا لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی شک ہو، غلطی ہو تو واضح کیا جائے، یہی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ وہ انسانوں نے لکھی ہوتی ہیں اور اس میں غلطی ہو بھی سکتی ہے، جبکہ قرآن کریم رب ذوالجلال کی کتاب ہے، اس میں غلطی ہو ہی کیا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے لکھا اور پھر اپنی اسٹوڈنٹ کو کہا کہ پڑھیں میں تاکہ اس میں خود کریکشن کروں، 70 دفعہ وہ بار بار سنا گیا اور 70 دفعہ اس میں غلطیاں خود ہی نکالی۔ آخر میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں، جس میں غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے کسی کے دل میں فطور ہو تو اور بات، جیسے یرکان کا مریض اسے ہر چیز زرد نظر آتی ہے، حالانکہ ہر چیز زرد نہیں ہوتی، اس کی اپنی آنکھوں کا قصور ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ اور دوسری بات یہ ذی شان، یہ کہا گیا ذالک کا، حالانکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ، لیکن یہ دور کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ اس کی وجہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے بیٹھا ہوتا ہے تو ہم کتنا اس کا تعارف کرا دیں، یہ وہ بندہ ہے جس کا یہ مقام حاصل ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بلند کرنا مقصود ہوتا ہے، بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مرتبہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں جو حسن یعنی ہمارے اسی طور پہ تو نزدیک ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت ہی بلند اور دسترس سے دور ہے، اس لیے ترجمے میں کیا ہے؟ قرب حسی، اور رتبے میں
اعلیٰ رتبے والی، تو ترجمہ کیا ہوا؟ یہ ذی شان کتاب لا ریب فی، اس میں ذرا بھی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کریم میں ھدی للناس بھی آیا، یہ لوگوں کے لیے بھی ہے، لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی گئی۔ تقوی کا معنی نفس کو ہر چیز سے محفوظ کرنا جس سے نقصان کا اندیشہ ہو۔ مطلب کیا؟ کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اتنا بچانا کہ ایک احساس کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے۔ اصل تقوی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ متقین لوگ، کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ، کہ جہاں اللہ چاہے وہاں ہم موجود ہوں، جہاں اللہ نہ چاہے وہاں ہم موجود نہ ہوں، تو یہ ہوتی صفت تقوی۔ اللہ ہمیں بھی اس مقام پر پہنچا دے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب متقین کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں بتائی جا رہی ہیں؟ وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ مفلحون تک متقین کی صفات ہی بتائی جا رہی ہیں، اور پہلی کیا بتائی؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے محکم یقین، اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے، پہنچ سے بلند ہو اور عقل کی سمجھ سے بھی بالاتر ہو، جیسے وحی، جیسے فرشتے، جیسے قیامت، جنت، دوزخ، اور خود ذات باری تعالی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے جانی جا سکتی ہیں۔ تو جاننے کا کون سا ذریعہ؟ ایک ہی تو ہے، وہ کون؟ نبی۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ نبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زبان ترجمان سے جو کچھ نکلے اس پر انسان پکا یقین رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا، یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے، اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع مند ہونے پر اسے پکا یقین ہو، اس کو متقین کو، کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو، اعتماد ہو۔ اور اطاعت کا یہ مقام جب کسی کو میسر نہیں ہوتا تو پھر وہ قرآن سے فائدہ بھی اٹھا نہیں سکتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں کہا تھا، سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اور بے یقینی کی کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ متقین کی پہلی صفت جو متقی ہے، تقوی والے بندے کی ہے، کہ وہ مصطفیٰ کریم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر پختہ یقین رکھتا ہو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ ادا کرنے والی نماز وہ ادا کرتے ہیں۔ تو متقین کی دوسری علامت کیا ہے؟ قرآن میں یہ حکم کہیں نہیں کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو۔ اور نماز کے ظاہری حقوق کیا ہیں؟ کہ سنت نبوی کے مطابق تمام ارکان ادا کیے جائیں، اور باطنی حقوق کیا ہیں؟ خشوع اور خضوع میں ڈوبا ہوا انسان ہو، اور احسان کی کیفیت ہو، یعنی کیا محسوس کر رہا ہو کہ مولا کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم اتنا تو ہونا کہ ہمیں ہمارا رب دیکھ رہے گی، اتنا بڑا احساس ہو۔ اور دوسرا یہ، اگر یہ نہیں تو کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، کأنک تراہ، گویا تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو فإنہ یراک، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق اور شوق سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر وہی والی نماز کون سی ہوگی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔
نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کافر اور مشرک اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ وہ حامان، فرعون، ابو لہب اور ایسے لوگ جو گستاخ لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو پکے دوزخی ہیں، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کیجئے جن کی تعریفیں اللہ کر رہے کہ جو میرے متقی لوگ ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنی محبت ہے، رب تعریف کر رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے، جو ہم نے دی وہ اپنے پاس سے نہیں خرچ کر رہا۔ اور میں خود سمجھتی ہوں جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں نکلتی ہے نا، یا کچھ جیسے ہم بھیجتے ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، مولا تو دیتا تو سب کو ہے لیکن لیتا اسی سے جس کا تو پسند کرتا ہے۔ مولا پسندیدہ رزقوں میں ہمیں شامل فرما جو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بہرحال رزق کی ایک تو پیسہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مال، اولاد، علم جو بھی بندے کے پاس ہو وہی رزق ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ مال، اولاد، علم جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے بندے کو پھر بخل سے کام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں ان کو اندر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ دولت مند اپنی دولت سے، عالم اپنے علم سے اور عارف اپنی روحانی فیوزات سے جو مستحق لوگ ہیں ان کو مالا مال کرے۔ ہر بندے کو اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے ان صلاحیتوں سے دوسروں کا فائدہ پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور متقی لوگ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کا انداز بڑا سونا ہوتا ہے۔ ہمارا کیسا انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کروڑ ہا لگا دیں لیکن اگر 5 روپے یا 500 بھی دینا پڑے نا تو پھر ہم دکھا کے دیتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ دے دیا جی، ایسے ہی کرتے ہیں۔ پھر وہ یاد بھی رہتے اتنا ہم نے دیا تھا، پھر سارے زمانے کو بتاتے ہیں نہیں اس نے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے، اس کی راہ پہ خرچ ضرور کیا کریں۔ اور یقین مانیں جو اس کی راہ میں جو بھی چیز ہے خرچ کرتا ہے نا ریٹرن میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ جیسے اگر ایک علم والا بات ہی میں بتا دوں، ایک مسئلہ کسی کو بتاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر شوق ہوتا ہے، پھر اس سے 2 مسئلے آ جاتے ہیں، پھر اس کے تر تازہ ہو جاتے ہیں، پھر جو اگلا بندہ عمل کرتا ہوتا ہے اس کا ثواب بھی اس بندے کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو رہا بندہ گھاٹے میں نہیں۔ اسی طرح 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی ریٹرن ملتا ہے۔ یہ یقین کیجئے میں نے آزما کے دیکھا ہوا ہے۔ یہ 3 صفات ہو گئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لائیں اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گیا آپ پر، یعنی قرآن کریم۔ اور یہ چوتھی علامت اس بات کی بھی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ وہی جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا آپ سے بیشتر اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی اور ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ تو یہاں پہ ٹھپا لگا دیا نہیں، وہ جو ایمان لائے اس پر جو اے حبیب آپ پر اتارا گیا قرآن کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث طیبہ، یہ اس کی وضاحت جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کریم میں کیا ہے کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کہاں سے ہم نے سیکھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ تو گویا آپ کے اوپر، آپ کی تعلیمات کے اوپر ایمان لانا یہ بھی متقین کی صفت ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اور لانا چاہیے۔ وما انزل من قبلک، نہ صرف آپ پر وہ ایمان لاتے ہیں بلکہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، تورات، انجیل، جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ حق ہیں اور وہ سچ ہیں، لیکن ابھی تعریفات کر دی گئی ہیں تو غلط جو ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ کتابیں جب نازل ہوئی تھی وہ حق تھیں اور ان حق کتابوں کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور متقین کی یہ بھی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر کیا کرتے ہیں؟ پکا یقین رکھتے ہیں۔
آخرت کی زندگی کو صرف مان لینا نہیں بلکہ پکا یقین بھی ضروری ہے، یعنی علم کی وہ پختگی جس میں شک و شبہ کا گزر نہ ہو۔ اور جب کسی چیز یا حقیقت کا علم اتنا پختہ ہو جاتا ہے تو وہ عقل، دل اور ارادے کو مسخر کر لیتا ہے، انسان اس کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکتا اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب روز جزا کے ساتھ کسی کا علم، یقین، ہمیں یقین ہے لیکن پکا یقین ہو جائے گا تو پھر غلط جو قدم ہے وہ ہمارے نہیں اٹھیں گے، پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے قول و فعل میں جو افسوسناک تضاد ابھی دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں قیامت پر وہ پکا یقین نہیں جو اپنی قوت سے ہمارے عمل کو ہمارے قول سے ہم آہنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ میں روز جزا پر یقین بخشے تاکہ قول اور عمل کی یہ کشمکش ختم ہو جس نے ہمیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دی ہے اور ہمارا تماشا زمانہ دیکھ رہا ہے۔ غیر مسلموں کی چیزوں کو پھر یقین سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی مسلمان کی چیز ہو تو اس پہ بھی شک کیا جاتا ہے، کسی مسلمان کا کام ہو تو اس پہ بھی شک کیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ہماری بھی کوئی غلطی ہے۔ ضروری نہیں کہ کہنے والا ہی غلط ہوتا ہے، ہمیں خود اپنے کردار کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں متقین جیسی یہ جو صفت ہر مسلمان کی جو صفت ہونی چاہیے اس پہ پکا یقین عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں بٹھا لیں اللہ تعریف کرے ان کی جن میں یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں، اللہ کا قانون سیم ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کیجیے دعاؤں کے ساتھ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے۔ جو ان اوصاف سے متصف ہے نا وہ اس کی توفیق سے ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی دونوں جہاں میں، ایک میں نہیں، دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ فلاح کسی ادھوری اور جزوی کامیابی کو نہیں کہتے بلکہ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس کے دامن میں دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں اور برکتیں سمٹ آئی ہوں، اور اس سے زیادہ کوئی جامع لفظ بھی نہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی خیرات اور برکات پر دلالت کرتا ہو۔ ان 5 آیات کو بار بار سنتے جائیے، بار بار پڑھتے جائیے، تاکہ جب بار بار پڑھیں گے سنیں گے تو دل کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی۔ ہم دنیا کے پیچھے لگے پھرے ہیں نا، نہ دنیا ہماری ہو رہی ہو تو آخرت میں ایسے ذلیل ہوئیں گے۔ تو آپ کوشش کیجیے، ابھی جیسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شیطان تو جھگڑا جائے گا نا، اپنے نفس کو بھی ذرا مطیع کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ صفت بھی آسان ہو جائے گی، مفلحون میں ہمارا بھی نام آ سکتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، سواء علیہم، یکساں ہیں، برابر ہیں ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، چاہے آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ دعوت حق قبول کرنے والے خوش نصیبوں کے بعد اب بد نصیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر کیا بات۔ دیکھیں، ایسے لوگوں کی قسمت میں جو لکھا جاتا ہے بد نصیب لوگوں کی، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہوتا ہے، تب فرما رہے ہیں اللہ تو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے اندر یہ والی سمجھنے کی اسی نہیں، فرمایا چاہے اپنے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کا شان نزول بھی یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہے جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں، اس لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی حق سے محروم نہ رہے، اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ رب اپنے محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ پریشان نہ ہوں، آپ نے تو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دی، آپ کو تو اس کا اجر ملے گا۔ جب ہم لوگ بھی کسی کو کہتے ہیں بار بار نماز پڑھو یا کچھ یہ اچھا کام کرو، تو اگلا بندہ ہمیں جب غلط کہتے تو ہمارا دل کیسے ہو جاتا ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں گے کہ اس کے بعد ہم نے نیک کام کرنا چھوڑ دینا، نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کتنے سال ان لوگوں نے مخالفت بھی کی، لیکن ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں تو ہمیں بھی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کے درس کے لیے بھی آپ سب کو بولتے رہیں، آئے نہ آئے یہ تو
اس کی اپنی مرضی ہے نا. اور اللہ ہمیں بھی یہی تسلیاں دے رہا ہے، آپ اپنی ڈیوٹیاں دیتے رہو. بے شک جن کی قسمت میں کفر لکھا ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. مجاہد نے اس کی بڑے خوبصورت لکھا تھا کہ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارا دل اللہ نے بنایا ہوا ہے اور اس دل کے اندر ایک جیسے حدیث طیبہ کی روح سے مفتی ہے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں ضمیر کہتے ہیں. وہ غلط کام کرتے ہیں تو فوراً دل کھٹکتا ہے، لیکن جب لگاتار ہم غلطیاں کرتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتا ہے. دل کی مثال ایسے ہے جیسے مجاہد نے دی کہ ہاتھ اس کی 5 ہے نا، جیسے چھوٹی انگلی ہے، اگر ہم سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی اور پھر انگوٹھا بند کرتے ہیں تو وہ پورے دل کی شکل ہو جاتی ہے. تو فرمایا ایسے ہی دل بھی ہے، جب پہلا جرم کرتے ہیں نا تو ایک انگلی بند ہوتی ہے اور دل ایسے کہتے نہیں کرو، لیکن جب ہم بند رکھتے ہیں اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تو پھر دوسری انگلیاں اور انگوٹھا جب بند ہوتا ہے پھر دل بھی ایسے حق سننے سے بند ہو جایا کرتا ہے. پھر سزا کیا ملتی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بہت ہی سخت. جس طرح انسانی جسمانی صحت کے اصولوں کو بندہ لگاتار توڑتا رہتا ہے نا تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، مختلف بیماریوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح روحانی صحت کے بھی چند اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں اور لگاتار خلاف ورزی سے یہ قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. دل سے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے یہی کیفیت بتائی کہ یہ نافرمان سنتے ہیں سب کچھ لیکن مہر لگی کیونکہ ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. یعنی ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. پہلے ان کے دل مہر شدہ نہیں تھے لیکن ان کے مسلسل انکار اور ضد کی وجہ سے وہ نعمت ایمان سے محروم ہو گئے، ہے نا. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گئے، ان کے دلوں کا روشن آئینہ گندلا ہو گیا. اب آفتاب ہدایت کی روشن کرنیں اس میں چمک پیدا نہیں کر سکتی. یہ آیات پکے کافروں کے بارے میں ہیں. ان سب نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے، اور یہ منتظر بھی تھی، لیکن بغض اور حسد کی وجہ سے، یہ بغض مصطفیٰ کی وجہ سے یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کے نام تو پہلے ہی پڑھ رکھے تھے اپنی کتابوں میں، ان کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ دائرہ ایمان سے محروم رہے، دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. 5 آیات مومنین کے بارے میں اور 2 آیات یہ ان پکے کافروں کے بارے میں، اور پھر اگلی 13 آیات منافقین کے تذکرے میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور روز قیامت پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. منافقوں کا تذکرہ، زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے انکار کرتے ہیں. ہجرت سے پہلے تو منافق نہیں تھے کیونکہ اس وقت تو بہت ظلم و ستم ہوتا تھا جو خود کو مسلمان کہتا تھا، لیکن ابھی یہ طاقتور مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور منافقوں کا روپ دھار کے یہ مسلمانوں کے اندر آتے، مسلمان خود کو ظاہر کرتے اور ان کے رازوں کو باہر لوگوں کو بتاتے، ان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے اور ان کے ایمانوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے اور سامنے کہتے کیا ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر. اللہ نے بتا دے یہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یہ تو فریب دیتے ہیں اللہ کو. اب بظاہر وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا اور ایمان والوں کو. وما یخدعون اور حقیقت میں یہ
فریب نہیں دے رہے الا انفسهم وما یشعرون، مگر اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جب دلوں میں نفاق آ جاتے ہیں نا تو پھر زبان ایسا ہی کام کرتی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اب وہ فریب دے رہے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ حقیقت میں خود کو فریب دے رہے ہیں، ان کی دھوکہ بازی کا وبال انہی پہ پڑے گا۔ محبوبہ اور محبوب کے چاہنے والوں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ منافقین کیا جو دل تھا وہ اصل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت کے جذبات رکھنے والا، حسد اور غصے کی وجہ سے جو چنگاریاں پڑک رہی تھی نا، ان کو قرآن نے کیا فرمایا؟ مرض ہے۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی ترقیاں دی اور یہ حسد میں جلتے رہے۔ پھر اللہ نے انہیں تنبیہ کر دی، اگر انہوں نے اس مرض کو یوں ہی بڑھنے دیا، اس کا علاج نہ کیا، تو جس طرح جسمانی بیماریاں موت کا سبب بنتی ہیں نا، اسی طرح ان کا بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے انہیں کہ مت فساد پھیلاؤ زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم ہی تو سنوارنے والے۔ اکثر فسادی یہی کہتے ہیں، جب وہ فساد پہ ٹوکا جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اس آیت میں ان کے دلوں کی بیمار ہونے کی دلیل کیا پیش کی جا رہی ہے؟ دن رات فساد، دن رات فتنے پھیلاتے ہیں اور حق کی شمع بجھانے میں مصروف ہیں۔ اگر ان کی اسی طرح فتنوں کی طرف توجہ دلا کر انہیں باز رہنے کو کہا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، امن کی کوششیں کرنے والے۔ اب جو شخص فساد پھیلانے اور حق کا چراغ گل کرنے کو اصلاح کرنے پر بضد ہو، تو ان کے قلب و نظر کا اگر بیمار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اب آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، جتنے فرقے، نت نئے فرقے، جتنے مذاہب جنم لے رہے ہیں، ان ساروں کے بانی کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کریں۔ اور حقیقت کیا ہے کہ آج امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہو، اور آج عام سادہ دل لوگ ایسے ان کے فریبوں میں آئے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں کے اوپر ایسا بغض ہے، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے، اطاعت کا بھی جذبہ رکھتے ہوں گے، لیکن ذرا سے رسول اللہ کی بات ہو تو ان کا بغض کیسے چنگاریاں مارتا ہے۔ تو بغض کس کے رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ منافق۔ بغض مصطفیٰ رکھنے والے منافق، بغض صحابہ رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ منافق۔ ہماری کوشش ہے انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کریم کی امت کو ایک پلیٹ فارم کی طرف لانے کی۔ کم از کم دشمن تو کہے کہ یہ ایک ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جب کفر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کتنی ابر تاریخ آپ دیکھیں، کتنی ممالک کو سنی، شیعہ، دیوبندی اور پتہ نہیں کون کون سے جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کو کافر پہلے اپنے ساتھ ملاتا ہے، اور جب مارنے کی باری آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں فرقے کا ہے، وہ سب سے پہلے گولی اس لیے مارتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ آؤ مسلمان بن جاؤ، آؤ لوگو سچ کی اصلاح والے بن جاؤ۔ الا انہم هم المفسدون، رب کہتا ہے وہ جو خود فسادی لوگ کہتے ہیں ہم سنوار رہے ہیں، ہوشیار ہو جو وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ اپنی طرف سے وہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کیا پھیلا رہے ہیں؟ فساد، ایک دوسرے کے خلاف بغض، حسد۔ یہ اسلام کا وتیرہ نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے من میں محبت پیدا کر دے، اس گروہ میں جاؤ، بھلے سامنے قرآن کریم رکھا ہو۔ اور فرمایا کہ 99 اگر رسول اللہ کی صفات بیان کریں، ایک صفت بھی کام کرے، وہاں سے بھاگ جاؤ، آپ کے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ، انہوں نے ایک مسجد میں دیکھا کہ تعلیم دے رہے تھے قرآن کریم کی، لیکن ان کے پاس حدیث طیبہ کی تعلیم نہیں تھی، تو ان کو اٹھا دیا کہ الٹا تم لوگوں کو خراب کر دو گے۔ اب تو ہر کوئی مدرس بناوٹ ہے، اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ اور ایسے ایسے فساد دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ استغفر اللہ تعالی۔ ابھی کتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، وہ ان میں سے کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے دشمن بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لی۔ ان میں تو ہمارے برین واشنگ بھی ایسے ہو رہی، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ تعلیمی ادارے، ان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آج تعلیمی ادارے انگارے بسا رہے ہیں۔ کیوں؟
ایک دوسرے کی خلاف تعلیمات دے رہے ہیں. کیوں؟ آؤ محبت کی طرف ہو، آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف ہو، آؤ سچی اصلاح والے بن جاؤ. اللہ سے دعا مانگتے رہا کر، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنوا ایمان لو کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے اور لوگ، قالوا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بے وقوف لوگ. کیا کہا جاتا تھا؟ کیا ہو جیسے صحابہ کرام اجمعین ایمان لائیں تم بھی ایمان لو. تو وہ کن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا کی سندیں دے رہا ہے. وہ صحابہ کرام اجمعین جو مصطفیٰ کریم پر قربان ہوتے تھے، وہ صحابہ کرام اجمعین ان کو بے وقوف کہا جا رہا ہے جن کو کانٹا بھی چبھتا تھا تو دوڑتے تھے در مصطفیٰ پہ، جنہیں بارش کے لیے پانی بھی چاہیے ہوتا تھا تو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کسی کے جیسے حضرت ابو ہریرہ کو حفصہ چاہیے تھا تو کیا کہا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، پھر پھونکا، اس کے اوپر پڑا اور کھا کے اٹھا لو، سمیٹ لو. پھر وہی حضرت ابو ہریرہ ہے نا جن سے اتنی زیادہ احادیث مروی ہیں یا اللہ اکبر، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے یاد نہیں ہوتا تھا اور اب مجھے یاد ہی رہتا ہے. اور وہ اتنے محتاط تھے. ضمن یہ بھی ساتھ بتا دوں، ایک غلام کے بیٹے تھے، اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اتنی عزتیں دی کہ ہم میں سے کوئی بھی خالی ہریرہ کہنے کے لیے استغفر اللہ تیار کوئی نہیں. ہر کوئی کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہی کہتے ہیں نا. یہ عزتیں کن کی وجہ سے ملی؟ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے. اور ہر وقت وہ ہوتے تھے کہ میں خود ڈائریکٹ رسول اللہ کے منہ سے سنوں، اور قضائے حاجت کے علاوہ باہر نہیں جاتے تھے. اصحاب الصفہ میں سے تھے. اصحاب الصفہ کا بھی ساتھ بتا دوں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. یہ وہ گروپ تھا جو دین سیکھتا تھا. دیکھیں، جب دین کا کام کرنا ہو، سیکھنا ہو، تو اس کو ضروریات باہم پہنچائی جاتی ہیں. ان کو ہر مسئلے سے اگر فری کر دیا جائے تب بھی وہ بہترین کام کر سکتے ہیں. تو ایک دفعہ انہیں بھوک محسوس ہوئی، آپ کا ایمان بڑھے گا، تو باہر نکلے. مانگتے نہیں تھے، وہ غیرت مند لوگ تھے. حضرت عمر سے ایک آیت کی تفسیر پوچھی کہ یہ کھانا کھلانے کے مطابق ہی وہ تفسیر تھی. تو انہوں نے لمبی چوڑی تفسیر بتاتی ہوگی کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بھی اسی معاملے میں پوچھا، نہیں ان کو سمجھ آئی، انہوں نے بھی ڈیٹیل بتانا شروع کر دی. پھر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھا یہ آیت پوچھی، اور پوچھنے سے پہلے مابو نے پوچھا ابو ہریرہ بھوک لگی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت بھوک لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن اسی ٹائم دودھ کا پیالہ آیا. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں ہم لوگوں کو، یہی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو فوراً پی لوں، اتنا بھوکا تھا. لیکن محبوب نے فرمایا کہ جاؤ ہریرہ، سارے صحابہ صفہ والے سارے لوگوں کو بلا کے لے. اب کیسے اوبیڈینٹ وہ لوگ تھے جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، وہ تو عقل والے تھے نا، عزتیں پانے والے. وہ بلا کے لے کے آئے اور فرمایا ابو ہریرہ اب تم ہی سب کو پلاؤ. وہ جذباتی نہیں ہوگی، وہ گستاخی کچھ نہیں کہ بھوک مجھے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ سارا پیالہ تو یہ پی جائیں گے، میرے حصے میں بچے گا، بندے اتنے زیادہ اور پیالہ ایک ہے. حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ساروں نے پیا. جب سارے پی چکے نا، مجھے کہا گیا تم پیو. میں نے پینا شروع کیا، فرمایا اور پیو اور پیو. میں پیتا گیا یہاں تک کہ میں نے عرض کی محبوبہ اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. آخر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں کا جھوٹا پیا. ہے کوئی ایسا آقا تو بتاؤ. اللہ اکبر. ساتھ یہ بھی بات بتا دوں، جیسے حضرت ابو ہریرہ ان لوگوں کو ہر چیز سے فری کر دیا گیا تھا تو تب بھی وہ بہترین کام کر سکے تھے. تو میں خود چونکہ چلانے کا کمانے کا خود ہی کرتی ہوں تو مجھے خود اندازہ ہے کتنا مشکل ہوتا ہے. تو جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہر طرح سے اگر فائنینشلی خصوصی طور پہ آزاد کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہوتے ہیں. میں ایز اے لیکچرار بھی رہی ہوں اور دین کا کام بھی کیا ہے. وہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور یہاں کوئی پیسہ دے بھی تو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنا کیوں، جیسے اماموں کو دیا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھانے والوں کو دیا جاتا ہے، کہتے اتنا کیوں دے رہے؟ نہیں، فائنانشلی آزاد کر دو تاکہ
اس سے بے فکر ہو کے دین کا کام کریں. اللہ مجھے بھی اتنی توفیق دے کہ میں اپنے جو اساتذہ کرام میرے اداروں کے ان کو میں اتنا دے سکوں کہ ان کا حق ادا ہو جائے. حق تو نہیں ادا ہو سکتا, اللہ ہی کرے. بہرحال یہاں پہ ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ منافقوں کو کہا جاتا ہے ایمان لو. تو کیا کن کو کہہ رہے ہیں بے وقوف؟ جو صحابہ کرام اجمعین تھی. استغفر اللہ. الا انہم رب فرما رہے ہیں خبردار بے شک ہم صفا وہی بے وقوف ہیں کہنے والے ولکن لا یعلمون مگر وہ جانتے نہیں. احمق خود ہیں اور کہتے دوسروں کو ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اکیلے ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو انہیں کہتے ہیں انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے. اب اللہ کا سنیے. اللہ یستہزئ بہم اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کے. بہت سارے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والوں نے بھی غلط ترجمہ کیا اور اس میں لکھ دیا کہ مذاق, یعنی اللہ بھی استغفر اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کر رہے یا مذاق کا. یہ غلط طریقہ ہے. قرآن کریم میں پڑھیں تو سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں کوئی جاہل ہوں کہ میں مذاق کروں. اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے. اللہ انہیں سزا دے رہا ہے اس مذاق کی. وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تاکہ اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت تھی تو خریدی, نہیں. انہوں نے مطلب ہے کہ کفر کو ہی پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. فما ربحت تجارتهم مگر نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت. کون سا بزنس مین کامیاب ہوتا ہے؟ جس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کیا فرمایا کہ نہیں فائدہ پہنچائی ان کو یہ تجارت. وما کانوا مہتدین اور وہ صحیح راہ پر نہیں تھے, وہ صحیح راہ نہیں جانتے تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم پھر جب ارد گرد روشن ہو گیا جگمگا اٹھا تو لے گیا اللہ ان کا نور. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ اور چھوڑ دیا انہیں گھپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے. یہ مثال کتنی سونی دی اللہ نے. روشنی جب ہوتی ہے جیسے بارش ہوتی ہے یا روشنی ہوتی ہے چمک ہوتی ہے انساروں کی مثالیں دیں گی تو یہاں کون سی روشنی مراد ہے؟ جیسے گھپ اندھیرا ہو وہاں ہم چراغ جلا لیں روشنی کر لیں تو سارا ارد گرد روشن ہو جاتا ہے اور پھر بندے کو اچھا لگتا ہے نا. اسی طرح اسلام کو جب کامیابیاں ملتی تھیں یہ ڈاواں ڈول لوگ کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے, ایسے ہی ہو جاتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کریم ایسے قصہ کہانیاں سنانے والی کتاب نہیں یا ماضی کی باتیں بتانے والی. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہو سبق ہو. اس میں کیا ہے ہم لوگ دیکھیں. بہت سارے لوگ میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر ان کی مشکلات اگر حل ہو جاتی ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں. اگر جن کی نہیں ہو وظائف بھی اسی طرح لوگ پڑھتے ہیں جن کے نہیں قبول ہوتی دعائیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ غلط طریقہ ہے. ہم نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم اپنی مشکلات کے حل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ مصیبتوں سے دور, ٹھیک ہے اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں لیکن ہم نماز کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ لالچ کے طور پہ پڑھی جائے. نماز تو اللہ کی رضا کے لیے اور فرض ہوتی ہے. تو منافقوں کا بھی یہی طریقہ تھا. جب روشنی ہوتی کچھ انہیں لگتا کامیابی تو وہ ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے اور جب ناکامی ملتی تو کیا ہوتا ادھر سے چھوڑ دیتے. پھر سزا کیا ہے؟ سم بکم عمج یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں. فہم لا یرجعون سو وہ نہیں پھریں گے, وہ لوٹ کے اسلام کی طرف اب نہیں آئیں گے کیونکہ تو اندھیرا ہو گیا. او کصیب من السماء یا پھر جیسے زور کا میںہ برس رہا ہو بارش ہو رہی ہو بادل سے آسمان سے فیہ ظلمات
جس میں اندھیرے ہوں، والرعد وبرق، اور گرج ہو اور چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے۔ یہ بھی ایک مثال دی۔ آپ خود دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ کبھی زور سے بجلی کڑکے تو کتنا خوف بھی ہوتا ہے، گرج چمک یہ بھی تو اس کے اندر کبھی کبھار ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے، کہیں گر نہ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو۔ مطلب یہ کہ جب فتوحات ہوتی نا، روشنی ہوتی، تو تب تو یہ ادھر ہوتے تھے۔ اور اس مثال سے ایک اور بھی مقصد ہے، بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد مصیبتیں اور مشکلات، جیسے میں نے مثال سے آپ کو بتایا۔ جب فتوحات ملتی، ناسازگار حالات میں اسلام کو ہوتی رہی ہیں، چند بندے تھے تب بھی، جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی جو ہے وہ دیتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں، تاریکی پھیلتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں نا، اسی طرح اسلام کا مینہ برستے وقت کھلی ہوئی عدالتیں اور پوشیدہ جو سازشیں کا جو انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ مصیبتوں کے بعد بادل جب گرجنے لگے تو سچے دل والے، جو سچے ایمان والے لوگ تھے، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ انہیں نہ اندھیروں کا ڈر تھا، نہ ناکامیوں کا ڈر تھا، نہ انہیں بادلوں کی کڑک ڈرا سکی، نہ مصیبتوں کے ہجوم نے انہیں پارا کیا، بلکہ وہ مذبذب نہیں، وہ ڈاواں ڈول نہیں ان لوگوں کی طرح، بلکہ وہ ڈٹ گئے۔ اور یہ لوگ کیا ہو گئے؟ ڈاواں ڈول۔ کامیابی ہوتی تو ادھر، ناکامی ہوتی تو ادھر۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی۔ یعنی اس طرح مصیبتیں بھی جیسے آ جاتی ہیں، ہوتا ہے ایسے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ بارش میں جیسے زور سے ہوتی ہے بجلی، کوئی ضروری تھوڑا ہوتا ہے آپ کی آنکھیں چلی جائیں۔ تو ہمیں بھی پکے ارادوں والا ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران جو مجھ سے اکثر مسائل لوگ پوچھتے ہیں، آپ کو مصیبتیں آ جاتی ہیں، یا نماز پڑھتے پڑھتے آپ دعائیں مانگتے آپ سمجھتے ہیں تھک گئے ہیں، تو تب بھی ہمیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نماز ہی ہمیں مصیبتوں کے لیے پڑھنی نہیں چاہیے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، اور دعا رد نہیں ہوتی دیر بعد، یا اس کے کہیں نہ کہیں فائدے ضرور ہوتے ہیں، یا مصیبتوں کو روک دیتی ہوتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت اور ان کی بینائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، وہ بینائی لے سکتا ہے، وہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں۔ اب بات منافقوں کی پکے کافروں کی ایمان والوں کی ہر ایک کو کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ جو ایمان والے نہیں ہو، ایمان لاؤ، پھر اس کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اسی نے پیدا کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ذہن میں آتی ہے کہ عبادت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تقوی کی نعمت بھی عطا کرتا ہے، اللہ تقوی کی دولت بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ کوشش کیا کریں اپنی زبان کو اللہ کی ذکر سے تر رکھیں، اللہ کی ذکر سے تر رکھیں، اور عبادات جتنی ہو سکیں اپنی طاقت کے مطابق کیا کریں۔ نماز، نوافل، یہ اشراق، یہ سب کچھ کریں۔ اگر تھک جائیں تو تب بھی زبان سے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا ایک نام لے سکتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی سجدہ تو ہیں، استغفار ہی آپ پڑھ لیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں اللہ اپنا دوست بنا لے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. کتنی محبت سے بتا رہا ہے اللہ. کوئی گھر بنا کے دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہی تو دیکھ لیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے بچے، میں نے تو یہ گھر تیرے لیے بنایا ہے نا. اس میں محبت، کیونکہ اس نے اتنی محبتوں سے بنایا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی قدر کریں اور ہماری طرف توجہ دیں. یہی ہمارا اصول ہوتا ہے. تو اللہ کتنی محبتوں سے فرمایا، وہ ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. زمین کے اندر دیکھے تو اسے کھودیں تو کیا ملتا ہے؟ سب کچھ ہے زمین میں، لیکن پانی کے اوپر کھڑا کیا ہوا اللہ نے زمین کو. اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر. ہے کوئی اتنی بڑی ہستی؟ کوئی ہلتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کچھ کر کے تو دیکھیں، کتنی بڑی بڑی بلڈنگز قائم ہیں اس زمین کے اوپر، جس کے نیچے سارا پانی ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا. ابھی تو اوزون لیئر کے اندر بھی سوراخ کر دیے لوگوں نے، یہ زیادہ پولوشن کی وجہ سے بہت ساری آفات سے بچایا ہوا ہے. آسمان بنایا، اتنا سونا آسمان، کتنا پیارا، اتنا مزہ آتا ہے آسمان کو دیکھ کے. مولا کوئی بھی تو ایسا نہیں معمار جس نے بغیر پلر کی چھت بنایا ہو. تو کتنا سونا ہے، کہیں پلر نظر نہیں آتے اور تو نے چھت بنایا. اپنے چھت تو دیکھو کچھ عرصے کے بعد اوپر کے سارے کلر خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کے نے جو کلر بنایا، آپ کے نانا دادا، ان کے بھی نانا دادا، سب نے یہی دیکھا، کلر میں فرق نہیں آیا. اور جب آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے، اسی کے اوپر روشنی والا خوبصورت سورج، اور پھر کبھی پیارے پیارے ستارے، اور پھر چاند، اور کتنی خوبصورتی ہے اللہ نے بنائی ہے. اللہ جتا رہے اور آسمان کو عمارت بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی. کس طرح دور سے دوڑتے دوڑتے بادل آتے ہیں. ہم نے سائنس میں یہ ضرور پڑھا کہ اس طرح بخارات اڑتے ہیں، پھر آسمان پہ جاتا ہے، پانی اکٹھا ہوتا ہے تیز ہواؤں سے. ٹھیک ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی کوئی ہے نا بادلوں کو چلانے والا. حالانکہ ہواؤں کی بہت ساری اقسام ہیں، کبھی آپ پڑھیں تو صحیح، کوئی تیز کوئی آہستہ، کچھ اس طرح کر کے. اب جدھر پانی چاہیے ہوتے وہاں پہ بادل لے کے جاتے ہیں. اگر یہ سائنس مان بھی لی جائے، ٹھیک ہے، جب بخارات اٹھتے ہیں اوپر پانی جمتا ہے، پھر ہوا لگتی ہے، وہ ٹپکا ٹپکا گزرتا آتا ہے. لیکن نہیں، کبھی آپ آسمان کے بادل تو دیکھیں، اتنے سونے. پھر اوپر سے جو پانی آتا ہے اور اس کے جو فوائد ہوتے ہیں، اللہ اکبر. یہاں ایک فائدہ بتایا کہ فخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے آسمان سے پانی جو نکالا نا، اس سے کچھ پھل تمہارے لیے جو بنانے تھے. جیسے ابھی موسم ہے، بس ویسے بھی آپ دیکھ، کبھی گندم کی کٹائی کا، کبھی کس کا، کسی کچھ کا ہوتا ہے. ہم خود چونکہ چودھری پتہ ہے ہم لوگوں کو. تو یہ پھل ہیں، درخت ہیں، اور موسمی جتنی چیزیں، یہ جب آسمان سے بارش آتی ہے، مردہ زمین کو جان ملتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے. اور پھل کس کے لیے؟ تمہارے لیے، اے انسان، تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، اور تم جانتے ہو. کتنا خوبصورت پہلے ذہن بنایا وہ اللہ جس نے زمین، آسمان، پھر تمہارے کھانے کا سامان بھی اسی نے مہیا کیا ہے، پھر اس کے مد مقابل. استغفر اللہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو تم لے آؤ ایک سورہ مبارکہ، من مثلی، اس قرآن کریم جیسی. اور یہ دلیل قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہے. اور یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور ادھر کے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم سب منکرین کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. اور اسلام دشمنوں کے لیے یہ کتنا بڑا چانس ہے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو ایک آیت بنا کے لیو، بس کہانی ختم. پھر اسلام کے اوپر تو دھبا آسانی سے آ جائے گا، اس کی صداقت اور عظمت تو خود بخود بیٹھ جائے گی جھاگ کی طرح. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. جب کعبے کے اندر سورۃ الکوثر لکھے لگا دی گئی ہوئی تھی، تو نیچے کسی نے لکھا تھا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے،
یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا ہی کلام ہے. اور جس سورہ کے نیچے ایک اور کلام تھا، تو شاعر نے لکھی ہوئی تھی، لائن تھی، تو کہا تھا اس شاعر نے کہ یہ انسان کے اوپر والا کلام جو ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے. اور حق تو یہ ہے کہ اگر ایک سورت لے آتے، ایک آیت لے آتے، تو یہ احد اور بدر کی لڑائیاں نہ ہوتی. یہ کلام الہی ہے، یہ سچا کلام ہے، اور محبوب کی رسالت، محبوب کا یہ پکا معجزہ، یہ سب سچ ہے. اور الف لام میم کا یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے کندھوں کے اوپر قرض ہے. اگر آج آپ کہتے ہو نا یہ صحیح نہیں، تو تم لے کے آؤ کوئی صورت تو کجا ان جو ورڈز ہیں ان کے معنی بتاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو. کون کہتا اکیلے نہیں، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اللہ کی سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. انسان اور پتھر کیوں کہا گیا؟ دنیا کی کتنی ہی سخت آگ کیوں نہ ہو، اس کے اندر آپ پتھر رکھیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اتنی سخت آگ ہے کہ اس سے پتھر بھی جل جائیں گے. وہ تیار کی گئی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اور خوشخبری اب فوراً تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کا. پیچھے کفار کا، اب ایمان والوں کا آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائیں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. خالی ایمان لا کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں گے، بلکہ کیا کیے؟ نیک عمل بھی کیے. ان کے لیے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. کتنا خوشگوار ماحول، کتنا خوبصورت. ہمیں بھی جنت الفردوس کا شوق ہونا چاہیے، اور دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور عمل صالح بھی کرنی چاہیے. ایک اسی کو تصور کرنے، ویسے تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں جنت کی، لیکن ایک نہر کا تصور ہی کر لیں. نہر، کہیں نہر کی طرف جانا ہو تو کتنی منتیں کرتے ہیں، تب جا کے ہمیں کوئی لے کے جاتا ہے. پھر ساری زندگی بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ گئے تھے، اتنی پیاری تھی، فلاں باغات میں گئے تھے، وہاں فلاں فلاں پھل تھا. میں خود کتنی جگہوں پہ گئی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جانا آنا اور پیسے کا ضیاع اور کتنا کر کے بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں، اور عرصہ دراز تک ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. اب دیکھیے وہ یا پرماننٹ باغ مل جائیں تو پھر کون سا اچھا؟ فیصلہ آپ خود کیجیے. آپ عمل صالح آج کریں گے تو پکے باغات ملیں گے، ان کے نیچے نہریں بھی ہوں گی ساتھ ساتھ. علیحدہ باغ علیحدہ نہریں نہیں بلکہ اکٹھے ہوں گے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق. جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کے کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل. یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. کدھر؟ جدھر وہ باغات تھے ان میں. اور رزق کے بارے میں یہ آتا ہے احادیث طیبہ میں کہ جب انسان کو کسی چیز کی طلب ہوگی، کسی کھانے کی چیز کی، تو وہ فوراً اس کے پاس آ جائے گی، وہ کھائے گا اور سیم اس کے اوپر ایسا ہی پھل اس درخت کے ساتھ لگ جائے گا. اور جب بندہ کہے گی تو ویسا ہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ذائقہ تو اس کا یقیناً بہت اچھا ہوگا. جیسے اب مینگو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کی جنت کی جو چیزیں ہوں گی وہ تو بہت ہی اچھی ہوں گی. تو شکل ہو سکتا ہے ملتی ہو تو بندہ کہے گا یہ تو اس جیسے، لیکن ذائقہ تو بہرحال اچھا ہوگا. اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ قربان جو اپنے محبوب پہ. اور خوش نصیب صحابہ کرام اجمعین سامنے بیٹھے تھے. اس کی وضاحت ایسے فرمائی. سامنے شہتوت کا درخت تھا،
محبوب نے مثال کے طور پہ سمجھایا. صحابہ کرام اجمعین بھی باتیں کرنے لگے کیسے درخت چل کے آئے گا, کیسے ہوگا. ظاہر ہے ایک محبتوں کا ماحول ہوتا ہے, اور اتنی اٹریکشن, اور محبوب کے منہ سے اللہ اکبر سچی باتیں جب ہوں تو باتیں تو ہوئی ہوں گی. تو رسول اللہ نے کیسے سمجھایا کہ وہ جو شہتوت کا درخت ہے نا, اس طرح دور درخت ہوں گے, بندے کا کھانے کا دل ہوگا. تو ایسے بلایا, اور شہتوت کا درخت وہ قریب آ گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایسے ہی چل کے درخت آئیں گے, اور پھل خود بخود گر جائے گا, توڑنا بھی نہیں پڑے گا, جھولی میں گر جائے گا. دیکھیں کتنی آسانی ہے, کتنی آپ کی زندگی رہے گی. آپ خود سوچئے 40-50 حد ہوگی 90 یا 100 سال, اتنی تو ہیں. اس میں سے بھی سونا کھانا پینا نکالیں گے تو 20-30 سال بھی آپ کے نہیں بنتے. اگر آپ اچھے کام کریں گے تو یہ چیزیں ملیں گی آپ کو, جنتیں بہت پیاری پیاری. اور پھر یہ فرمایا اس میں بیویاں بھی ہوں گی, بیویاں بھی ہوں گی. مرد ایسے لوگ پیچھے پھر رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, اور گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ستھرے کام کرے تو دنیا میں بھی اللہ ستھریاں بیویاں دیں گی, کیونکہ پاکوں کو پاک ہی ملا کرتے ہیں, اور آخرت میں بھی. اور بیویوں کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ ہے کہ حوریں ہوں گی, ان کی اتنی خوبصورت آنکھیں ہوں گی. ابھی بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیں مرد تو جان نہیں چھوڑتے ہوتے, اور پیچھے ہی پیچھے جا رہے ہوتے, سوائے چند ایک لوگوں کی. تو ہمیں اپنی آنکھوں کا بھی کچھ لحاظ کرنا چاہیے. آنکھوں کے زنا بھی اچھا نہیں ہوتا. اگر آج بچ جاؤ گے تو وہاں پکی مل جائیں گے. ابھی تو تھوڑی دیر پیچھے چلنے کے بعد وہ تو غائب ہو جائیں گی, لیکن وہاں پکی مل جائیں گی. تو یہاں عورتیں بھی سوال کرتے ہیں, بچے مردوں کو تو ملیں گی تو ہمیں کیا ملے گا. دیکھیے اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. اگر اچھے شور ہوں گے تو ظاہر ہمارا دل کہتا ہے ہمارا شور اچھا ہے تو ہمارے ساتھ پرماننٹ رہے, لیکن جن کے اچھے نہیں ہوتے تو ان کو شوہردار اور اچھے انسان ملیں گے. عمل صالح ضروری ہے. اور پھر یہ ساری نعمتیں ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے نہیں, فرمایا ہمیشہ کے لیے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها, بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی. اللہ کی اپنی مخلوق ہے. اب یہ تو مخالفوں نے کہا کہ یہ کیا حقیر ترین چیزوں سے مثال دی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھیں تو یہ حقیر کہاں ہے, یہ چھوٹی کہاں ہے, یہ کہاں حقیر ہے. اب ایک تو نمل کے نام سے ہے, وہ بھی چیونٹی. اب چیونٹی کا تذکرہ ہو, مچھر کا تذکرہ ہو, آپ اس کو غور سے دیکھیں, پورا وجود ہوتا ہے. آپ کی چھوٹی انگلی کیا ناخن سے بھی چھوٹی ہوتی ہے, اور اس میں دل ہوتا ہے, دماغ ہوتا ہے, کھانے والا منہ ہوتا ہے, چلنے والے قدم ہوتے ہیں, سارا کچھ ان کے اندر ہوتا ہے. وہ تو مثال کے قابل ہے نا. اسے تو الٹا ایمان بڑھتا ہے کہ مالک تو وہ ہے جو اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر بھی سب کچھ ڈال دیتا ہے. مکھی کو ہی آپ دیکھ لیں, انسان جو اتنا سیانہ بنا پھرتا ہے, 360 حص اس کی نسبت, انسان کی نسبت سونے کی اس میں زیادہ, کتنے دور سے دوڑی چلی آتی. اور یہ چیزیں مچھر کی یہاں بات ہو رہی ہے نا, مچھر کو بھی آپ دیکھیں اس کے اندر پتہ نہیں 6, تو میں نے اس کی پوری دیکھی تھی, اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تھی, بڑا پیارا اس میں لکھا ہوا تھا کہ 6 تو اس میں خالی چھری ہیں, اور ان کا جو استعمال کا طریقہ بھی اللہ اکبر. انسان جو بڑا سیانہ بنتا ہے, ایک پھونک کے اشارے سے اس کو مار ڈالے, لیکن انسان کے جسم کے اوپر بیٹھتا ہے, جسم کو سن کرتا ہے, پھر ایک دوسری سوئی ڈالتا ہے اور اس سے خون پیتا ہے, اور پھر اس میں سے زہر بھر کے باہر نکل آتا ہے. بندے کو پتہ تب چلتا ہے جب وہ خون لے کے اڑ چکا ہوتا ہے تو پھر خارج کرتا ہے. اب دیکھیں اتنی سی چھوٹی چیز, اس میں کیا ہے, خون پینے والا. اب سکن کو اتارنے کے, سکن کے اوپر آپ کریں تو صحیح, اتنی آسانی سے جاتا ہے نہیں, اس کو اتنا معمولی سا ہے, اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, اور وہ کیا کچھ کر جاتا ہے. بہرحال اللہ کی مخلوق ہے وہ بھی. تو فرمایا کہ اس کی اپنی چیز ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ خوب جانتے کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے, کیا ارادہ کیا اللہ نے, بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال کے ذکر سے, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو, بہت سارے لوگوں کو, وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو.
قرآن کریم ایک ہی ہے، مثال ایک ہی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ ہدایت کون پاتے ہیں؟ جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے خالی نافرمان ہی ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، پھر بتایا جو گمراہ ہوتے ہیں فاسق کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ ان کی پہلی بات تو یہ ینقضون عہد اللہ، وہ توڑتے رہتے ہیں عہد خدا بندی کو، من بعد میثاقہ، اسے پختہ باندھنے کے بعد، یعنی پکا وعدہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ نے تاکیدی حکم فرمایا، ان کو قطع کرتے رہنا، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم کرنا، فتنہ فساد برپا کرنا، یہ ان کی کرتوت ہیں۔ کن کے؟ فاسقوں کے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت اور تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر پڑھیے، الذین ینقضون عہد اللہ، اور جو توڑتے رہتے عہد خدا بندی کو، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ وعدہ باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور کاٹتے رہتے اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا، ویفسدون فی الارض، اور کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے رہتے ہیں۔ کدھر؟ زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وضاحت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ، اور نافرمانی کی کیا بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے جو وعدے ہوتے ہیں نا اس کو توڑ دیتا ہے۔ وہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھو، اور اس کی بھی پوری ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ انفرادی اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا، ان کو قطع کرتے رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ کرتوت کرنے والے لوگ، ان کے سمے پھر کیا آئے گا؟ ہلاکت، تباہی، اور ان کو ان چیزوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ اپنا مزاج ساتھ محاسبہ کرتے جائیے، ہم کیا کریں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کر رہے؟ سوچیں، ایک لمحہ ٹھہر کے سوچیں۔ اور جو پورا نہیں کرے وہ کن کی نشانی؟ منافقوں کی۔ اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو اگر ہم توڑ رہے ہیں تو یہ کن کی نشانی؟ منافقوں کی۔ رشتوں کا حق ادا کیجیے، اور سب سے بڑی بات فساد سے بچیے، نہ رشتہ داروں میں نہ ادھر ادھر۔ فساد قتل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے فساد سے بچنے کا حکم دیا، اللہ نے اصلاح کا حکم دیا، اور شب معراج والی رات اللہ نے وعدہ کیا ہے جو جوڑیں گے میں ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ پکی حدیث طیبہ ہے۔ جنت پانا چاہتے ہو تو منافقتوں کی نشانیاں چھوڑ دو، علامات اور عادات کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ امن تو ہر کوئی چاہتا ہے، میں بھی چاہتی ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، بم بلاسٹ کرنے والا بھی چاہتا ہے، لیکن اپنے لیے۔ لیکن امن کب ملے گا؟ جب ہم اپنے ساتھ دوسروں کا بھی بھلا چاہیں گے۔ اللہ فرما رہے جو ایسا نہیں نہ کرتے، میری بات نہیں مانتے، وہ خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے، پانی تھے، کچھ بھی نہیں تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیے، اس نے تمہیں بنایا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب، کھاتے ہم اسی کا، بھول جاتے ہیں کتنا اچھا اللہ نے بتایا، سارا اسی نے پیدا کیا۔ لوگو تم کچھ نہیں تھے، پانی تھے، تمہیں انسان بنایا اور تمہیں زندگی دی، تمہارے جسم کے لیے سب کچھ ہم نے کیا، تمہیں جسم اور روح کا مجموعہ بنایا، تم خالی جسم کی طرف ہی توجہ دینے لگے، روح کو بھول گئے۔ روح نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کون؟ انسان، اس کی روح۔ اللہ فرما رہے ہیں وہی تو ہے اللہ
جس کا تم کھاتے ہو اسی نے سارا کچھ اسی نے بنایا ہوا سب کا سب جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں 7 آسمان. یہ آسمان بھی اسی نے بنایا جو چھت ہے تم لوگوں کا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء یعنی زمین میں فساد تو برپا کرے گا ساتھ خون ریزیاں بھی کرے گا. ابھی تو بہت سارے لوگ فرشتوں کا بھی انکار کرنے لگے ہیں, اللہ ہدایت دے. اور کچھ اس آیت کا بھی غلط مطلب لیتے ہیں کہ انسان تو ہے ہی فسادی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پوری آپ پڑھیں گے ایک آیت پکڑ کے گمراہ ہونا یا گمراہ کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور فرشتے کیا کہتے ہیں حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے. قال فرمایا انی عالم ما لا تعلمون بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم تو ظاہر دیکھ رہے ہو نا, میں تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ اور اللہ نے سکھا دیا حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام, چیزوں کے نام سکھا دیا, علم دے دیا. پھر کہا پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. فرمایا فقال انبئونی باسماء کیا فرمایا انبئونی باسماء تم مجھے بتاؤ نا ان چیزوں کے نام. ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. اگر تم اپنے خیال میں کہا جو تھا یہ خون ریزیاں کرتے ہیں اور ہم ہیں پاکی بیان کرنے والے, بتاؤ تم بتا سکتے ہو. قالوا عرض کرنے لگے سبحانک ہر عیب سے پاک ہے تو, لا علم لنا الا ما علمتنا ہم کچھ نہیں جانتے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا. کتنا سونا اعتراف کیا انہوں نے. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم انہیں بتا دو ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم باسمائہم پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اور یہ فضیلت کیوں کر ملی؟ علم کی وجہ سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب فضیلت کس وجہ سے ملی؟ علم کی وجہ سے. اور آج اگر رسول اللہ کی امتی علم سے غافل ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے. ہمیں علم کی طرف توجہ دینی چاہیے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. یہ نہیں کہ دینی دو تو دنیا بھول جاؤ, دنیا کی دو تو دین بھول جاؤ. نہیں, دونوں علم ضروری ہے. سائنس کا علم وہ بھی ضروری ہے, سب کچھ, لیکن دین کو نہیں بھولنا. اور علم کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ابھی ہمارے جو لوگ ہیں اب دیکھیں زیادہ تر کیا کرتے ہیں, ہم نیک کس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ بہت سارے نوافل پڑھتے ہیں وہ بھی ایک عبادت کی شکل ہے, پڑھنی چاہیے ہوتی ہے, یعنی کہ وہ چھوڑ دیں, نوافل پڑھے, شب داریاں کرے, روزے رکھے, قرآن کریم پڑھے, لیکن علم سے غافل ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا عابد ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں وہ بات کر رہے تھے, محبتوں والے لوگ تھے. تو ایک گروہ کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا اس کی فضیلت زیادہ ہے, ظاہر وہ ہر ٹائم لگے رہتے تھے. اور دوسرا عالم ہے جس کے پاس ضروری جو فرائض ہوتے ہیں وہ پورے کرنے کے علاوہ کچھ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, وہ دین کے فروغ کے لیے, دین کے لیے وہ لگے رہتے ہیں. تو وہ دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ افضل ہے. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
تو ان کے سامنے جب مسئلہ رکھا گیا نا، کتنا سونا انہوں نے سمجھایا. فرمایا کہ ان عابد اور عالم کی فضیلت ایسے ہے، عابد ایسا ہے جتنا کوئی تم میں سے ادنا بندہ، اور اس کے اوپر عالم کو یہ فضیلت ہے جتنا اس ادنا بندے سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا آپ صحابہ سے نبی پاک کا ہوتا تو یہ بھی عام سی بات نہیں تھی. ادنا سے پھر مصطفیٰ کریم، کہاں مصطفیٰ کریم، اللہ اکبر، اتنا فرق ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں علم سیکھنا چاہیے، علم کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. جیسے دنیا کی ہم لوگ تعلیم کی طرف صرف رزق کے لیے وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کاش وہ بھی ہم علم کے لیے حاصل کر رہے ہوتے. تو فضیلت فرشتے، اب اتنی عبادت گزار فرشتے، اب اس عبادت کی ابتدا بھی نہیں کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، تو ان کو کیوں فضیلت دی، سجدہ کروایا کیوں؟ ان کے علم کے باعث. اور مسجد نبوی میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا جو قرآن کریم کا ختم پڑھ رہا تھا اور دوسرا کر رہا تھا تفسیر. تو محبوب نے اس کو جوائن کیا جو علم پہ غور و فکر کر رہے تھے. یاد رکھیے سارا دن قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے اگر صبح اٹھ کے ایک آیت قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھیں. ابھی ایک اور بھی نیا ٹرینڈ، خالی ترجمہ سے شروع کر دیں، نہیں، عربی کا بھی بڑا مقام ہے، ترجمے کا بھی بڑا مقام ہے، غور و فکر کا مقام ہے. علم حاصل نہیں کرو گے تو دیکھو گمراہ ہو جاؤ گے. ابھی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ایک آیت پکڑتے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ نہیں بتاتے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ ترجمہ سامنے رکھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا وہ ہے نا. بعدوں کو گمراہ کرے گا تو بعدوں کو ہدایت دے گا. ابھی تو ہم پیچھے پڑھ کے آئے. اور سادہ لوگ جو جانتے نہیں ہوتے وہ یا انہی کی طرف چلے جاتے ہیں یا غیر یقینی کیفیت میں آ جاتے ہیں. غیر یقینی کیفیت کی عبادت نہیں ہوتی. تو علم حاصل کیجیے، یہ بھی بہت ضروری ہے. تو پھر سب نے کیا سجدہ، نہیں کیا تو کس نے؟ اس اکڑے ہوئے کون سا؟ شیطان. اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں. یہ تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. اور شیطان کا انجام کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. میں ایک جگہ پہ گئی تو وہاں ایک بچی کہنے لگی، دس دے رہے تھے تو کہنے لگی شیطان کو پھر کس نے ورگلایا تھا؟ تو شیطان کو اس کے نفس نے ورگلایا تھا. کسی اور کے مائنڈ میں بھی سوال آ سکتے ہیں کیونکہ رمضان جیسے آپ دیکھتے ہیں شیطان تو جکڑا جاتا ہے. لیکن کیا چیز ہے کہ ہم نمازوں میں اتنے چست نہیں ہوتے، عبادات میں، اس کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے جس کو ہم نے مطیع نہیں بنایا ہوتا. تو شیطان اور نفس دو دشمنوں کے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہوں میں آ جائیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ کہ اپنے حق طلب کرنے والوں میں سے. ہم یہاں پہ ترجمہ اگر کہیں گے ہو جائیں گے ظالموں میں سے تو یہ بڑا غلط ترجمہ ہوگا. وہ بڑے لوگ تھے، بڑے انسان سے غلطی بھی چھوٹی بھی ہو تو بڑی لگتی ہے. جیسے ہمارے جسم میں سے آنکھ ہے، اس میں ہمارے آنکھ کے اندر آنکھ کا اوپر والا بال ہی چلا جائے تو کتنی ہمیں تکلیف ہوتی، برداشت نہیں ہوتا نا، بلکہ پہاڑ سا لگنے لگتے ہیں. تو ان کی بھی یہی حالت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے علم کی اور اچھے استاد کی ضرورت ہے، ٹائم کی اور وضاحت کی بھی ضرورت ہے. میں نے اس کی ڈیٹیل بھی باہر طور پر بتائی ہوئی ہے. تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اگر اس طرح ہو تو پھر تو ان کا بھی ہم لوگوں کو کرنا پڑ جائے نا، یہ غلط ہے. اور ہوتا ظلم، گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادے اور عزم کے ساتھ کیا جائے. جو بھول چوک سے ہو جائے وہ گناہ نہیں ہوتا. جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں تو بھولے سے پوری روٹی بھی کھا جائے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. ارادے سے ایک نوالا بھی کھائیں تو کیا ہوتا؟ تو یہی فرق ہے سمجھنے کے لیے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر پھسلا دی انہیں شیطان نے اس درخت کے پاس.
اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم دونوں، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. وَلَكُمْ، اور اب تمہارا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے تم نے وقت مقرر تک. یعنی زمین کے اوپر آپ رہو گے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے، جنت کے لیے کوشش کرنی ہے، اپنی معافیاں تلافیاں مانگنی ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذاتی راہ تیار کرنا ہے آخرت کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن